یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شریعت سے خلاف بات آ رہی ہے تو علماء نکیر کریں گے اور علماء اس کی اصلاح کریں گے. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ فلاں یہ اور فلاں وہ اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں یہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے. علماء کے اختلاف میں عوام کو فیصل بن کے زبان نہیں کھولنا چاہیے ورنہ فیصلے نہیں ہوں گے، فاصلے پیدا ہوں گے. جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے، فیصلے نہیں ہوں گے، فاصلے پیدا ہوں گے. ہماری کہاں وہاں تک پہنچ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ صحیح کہ یہ غلط، کہ یہ صحیح کہ وہ غلط. جس کی ذمہ داری ہے وہ کرے گا، جس کے ذمہ یہ کام ہے وہ کرے گا. 6-8 مہینے ہو چکا ہے، سارے مسائل صاف ہو چکے ہیں اور یہاں خبریں گشت کر رہی ہے کہ دارالعلوم و نظام الدین آپس میں ٹکرا گئے. باطل کی اسکیموں میں ہم ساتھ ہو گئے، باطل ایک بات چلا رہا ہے ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی تو کچھ مخلص صحابہ نے بھی اس باتوں کو اچھالا تھا. تو جب برات کی آیت نازل ہو گئی تھی تو اللہ پاک نے اتنا سخت لہجے میں کہا فلولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. صحابہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم نے یہ سب باتیں الٹی سیدھی حضرت عائشہ کے خلاف سنی تھی تو تم منہ بن کے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تم نے کیوں صاف نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، یہ بہتان ہے؟ صحابہ کو ڈانٹا اللہ پاک، صحابہ کو ڈانٹا کہ جب یہ باتیں چل رہی تھی لوگوں کے بیچ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کی تو تم نے اپنی زبانیں کیوں بند کی؟ تم نے کیوں نہیں کہا یہ غلط ہے، بہتان ہے؟ یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور تم ایمان والے ہو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. اگر کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی جائے اور تمہارے سامنے اس کی خبریں آئیں تو انکار کر دو. یہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت کے بعد 18 آیتیں نازل کی تھی اور اس برات میں اللہ نے صاف صاف کہا تھا. اور ہم واٹس ایپ کی خبروں پر اعتماد کر کے اور الٹی سیدھی خبروں پر اعتماد کر کے سنی سنائی جس کی ابھی میں نے حقیقت بتایا واٹس ایپ کی، ان خبروں کو اچھال رہے ہیں، ان خبروں کی تشہیر کر رہے ہیں. خدا نہ کرے کسی ایک ایمان والے کے بارے میں کوئی غلط ہم تک خبر پہنچی اور ہم نے اس کی تشہیر کی، اس کو شیئر کیا اور آگے بڑھایا تو کل قیامت کے دن ہماری ساری عباداتیں، ساری نیکیاں ساری کی ساری اللہ ایک طرف ڈال دے گا. کسی ایک ایمان والے پر تہمت لگانے کی وجہ سے اللہ اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. ہاں، بہت سخت وعید ہے. اسی لیے شریعت میں زنا کو ثابت کرنے کے لیے ایسی کڑی شرط لگائی ہے کہ قیامت تک زنا ثابت نہیں کر سکتا کوئی، کہ 4 گواہ ہوں. ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں ہے، 4 آدمی زنا ہوتا ہوا دیکھیں آنکھوں سے اور پھر وہ چاروں آ کر قاضی کے یہاں شہادت دیں اور قاضی اس شہادت کو سنے گا اور پھر چاروں سے فردن پوچھے گا. پھر چاروں میں سے ایک نے بھی تردد کا اظہار کیا، چاروں میں سے ایک نے بھی کوئی کمزور لفظ سے شہادت دی تو چاروں کی کمر پہ 80 کوڑے لگیں گے. کیسے تم نے یہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی؟ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو اچھالا جائے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کی ذاتیات کو لے کے اچھال کے اس کی پیچھے لگ کر اس کو بدنام کیا جائے. جو شخص کسی ایمان والے کے پیچھے پڑ کے اس کو بدنام کرنے میں اپنی صلاحیت لگائے گا، روایت میں ہے کہ جو شخص کسی ایمان والے کی پردہ داری کرنے کے پیچھے لگ جائے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا اور اللہ جس کے پیچھے پڑ جائے اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ سب خبروں سے نگاہیں ہٹا کے اپنے کان کو محفوظ کر کے اپنی زبان کو محفوظ کر کے یکسوئی کے ساتھ کام میں چلتے رہیں. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے ایک بار فرمایا تھا کہ کام میں ایسے چلو جیسے گھوڑے کو مالک یہ لگاتا ہے، یہ تاکہ دائیں بائیں کے راستے پر نگاہیں نہ جائیں. یکسوئی سے چلتے رہو، کام کرتے رہو، چلتے رہو. میں نے شروع میں بتایا کہ یہ مولانا سید خان سمکی کا ملفوظ کہ 6 گھاٹیوں سے اس کام میں چلنے والوں کو گزارا جائے گا. یہ 6ٹھی گھاٹی ہے جہاں ہلا کے اللہ دیکھے گا، اختلاف پیدا کر کے اللہ پاک جانچے گا. اور یہ اختلاف اب نہیں ہوا ہے، یہ پہلی صدی میں بھی ہوا ہے، دوسری صدی. کون سی صدی خالی ہے اور کون سا زمانہ خالی ہے، کون سی تحریک خالی ہے کہ امت میں انتشار اختلاف نہ ہوا ہو؟ آپ ہمیں بتاؤ. جنتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورت، اللہ کے نبی کی بیوی، دنیا میں بھی جنت میں بھی. حضرت علی جنتی مرد، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، جنت میں رہیں گے. اتنا جنتی دونوں لوگ ہیں اور آمنے سامنے ہیں. تلواریں چل رہی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ ادھر سے بھی کچھ لوگ شہید ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی کچھ لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ،
میرے جھنڈے کے تلے جو شہید ہو رہے وہ بھی جنتی، عائشہ کے جھنڈے کے نیچے جو شہید ہو رہے وہ بھی جنتی۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ تلوار چل رہی ہے، ابھی تو تلوار بھی نہیں چلی، ایک کی بھی گردن نہیں اتری ابھی تو اس اختلاف میں۔ تلواریں چلی ہے اور قتل ہونے والا قتل کرنے والا دونوں جنت میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بیچ کے لوگوں نے کام خراب کیا تھا، دونوں مخلص تھے۔ بیچ کے لوگوں نے کام خراب کیا تھا، دونوں مخلص تھے۔ ہاں دونوں مخلص تھے۔ حضرت امیر معاویہ جنتی صحابی، حضرت علی جنتی، دونوں میں تلواریں چل رہی ہے۔ بیچ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ کام بنتا نظر آ رہا ہے، دونوں میں صلح مسالات ہو چکی اور اب معاملہ صاف ہو جائے گا، رات میں صلح کی بات ہو چکی تھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں، اور دونوں لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، صلح طے ہو چکی ہے، صبح اپنے اپنے رخ پہ روانہ ہو جائیں گے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا ابھی فتویٰ صاف ہونے کے قریب آیا تو بیچ کے لوگوں کی تکلیف شروع ہوئی کہ معاملہ صاف کیوں ہو رہا ہے دارالعلوم سے، کچھ نہ کچھ بات پیدا ہونی چاہیے جس سے معاملہ اور بگڑے۔ بیچ کے لوگ بلوائیوں نے سوچا کہ اگر معاملہ صاف ہو گیا تو بعد میں تحقیق ہوگی کہ معاملہ بگاڑا کس نے تھا، بگاڑنے والوں کی گردنیں تلے گی۔ تو باقاعدہ انہوں نے مشورہ کیا کچھ کرو، تو پھر یہ طے کیا کہ کچھ لوگ ادھر سے تیر برسائیں اور کچھ لوگ ادھر تیر برسائیں تاکہ پھر وہ دونوں مستعیل ہو جائیں۔ چنانچہ رات میں جب گہری نیند سب سو رہے تھے، کچھ بلوائیوں نے ادھر تیر برسائی، کچھ نے ادھر تیر برسائی۔ حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت علی کے لشکر نے بدعہدی کی ہے، اور حضرت علی کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے بدعہدی کی ہے، اور پھر تلواریں نکلی ہے اور گردنیں کٹی ہے۔ اس وقت حضرت علی سے پوچھا گیا تھا کہ ان مقتولین کا کیا حکم ہے؟ کہا دونوں جنتی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شکست کھا گیا تو حضرت علی کے لشکر نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تو ان کا مال غنیمت دو۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب لشکر ہار جاتا ہے تو ہارا ہوا لشکر کا مال غنیمت جیتنے والوں کو ملتا ہے، ہارنے والے کے مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے، ہارنے والی کی عورتوں کو باندیا بنایا جاتا ہے۔ تو مطالبہ کیا، حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے کسی اس لشکر کی کسی کی تلوار لی ہے، گھوڑا لیا ہے، ہتھیار لیے ہیں، سب واپس کرے۔ تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے آج تک ایسی جنگ نہیں لڑی ہے کہ جنگ بھی کریں اور پھر ان کے ہتھیار ان کو واپس بھی کریں، یہ تو غنیمت ہے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ اور پھر مطالبہ شروع کیا غنیمت میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، سب لشکر والے سب کو واپس سامان کر دیں گے۔ پھر کسی نے مطالبہ کیا کہ نہیں، ہمیں لشکر غنیمت میں حصہ چاہیے۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے، بیان کیا اور کہا تم میں سے کون ایسا خبیث آدمی جس کی ماں نے اسے جنا ہو خباثت کے ساتھ، جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنا دے۔ اس پر سب کی چیخیں نکل گئی اور پھر سب نے لشکر کا سامان واپس کیا ہے۔